چونکہ 4:30. جناب مسیح زماں، خدا کے دل، آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام، حضور آپ پر خدا کی سلامتی جی۔ آج ہم اس سوال و جواب کی نشست کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جی، تو ہاں پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں جی۔ حضور، ہم آج کے پہلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان سے ایک اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے یہ سوال بھیجا ہے۔ یہ فرماتے ہیں: زاہد خان صاحب، میں آپ کی تعلیمات میں کافی دلچسپی چاہتا ہوں، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے روحانیت سے، موت سے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے روبرو ہونے سے۔ تو اگلی لائن وہ لکھتے ہیں کہ میں بک ریڈ کرتا ہوں، بٹ آئی ایم بٹ اسٹل آئی ایم اسکیئرڈ۔ وہ کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ مجھے اب بھی ڈر لگتا ہے روحانیت سیکھنے سے۔ تو اس ڈر کا وہ حل یا اس کی وجہ جاننا چاہتے ہیں۔ موت سے تو سب کو ڈر لگتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے، ایک حقیقت ہے۔ اس ڈر کو اگر کوئی چیز ختم کر دیتی ہے تو وہ روحانیت ہے۔ روحانیت میں جب آپ کا مشاہدہ ہوتا ہے تو جو وہ ہوا بنا کے پیش کیا گیا ہے خدا کا، وہ عذاب دیتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، تو وہ دور ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ خود کہتا ہے کہ میں کسی کو عذاب دے کے کیا کروں۔ جب انسان روحانیت میں قدم رکھتا ہے تو پیار کی دنیا میں قدم رکھتا ہے، تو پیار میں سے کبھی کوئی ڈرا ہے؟ رستہ مشکل، لیکن پیار سے کون ڈرتا ہے؟ تو جب روحانیت الفت ہے کہ بڑے ارمان سے رکھا ہے پلم تیری قسم، پیار کی دنیا میں یہ پہلا قدم، تو روحانیت سے تو کوئی نہیں ڈرتا، بلکہ جانور بھی پیار سے نہیں ڈرتے۔ وہ اگر پیار ملے تو جانور آپ کے ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی کل کی بات ہے، میں دیکھ رہا تھا ایک شخص وہ جنگل میں جا کے بریڈ پھینکتا ہے، وہ چارہ سا پرندوں کا، کوئی ادھر بیٹھا ہوا تھا، کوئی ادھر بیٹھا، کوئی ادھر کوئی ادھر، تو پیار سے تو جانور بھی نہیں ڈرتے۔ تو روحانیت آپ کا ڈر ختم کر دے گی، موت کا ڈر بھی ختم کر دے گی، اور خدا کا جو یہ مذہب والوں نے ہوا بنایا ہوا ہے اس ڈر کو بھی ختم کرے گی۔ اور آپ کہیں گے کہ اگر مجھے یہ خبر ہوتی کہ تو اتنا قدردان، اتنا پیار کرنے عنایت کرنے والا ہے، تو میں کل ہی تیرا ہو جاتا۔ تو اس کا یہ جواب ہے، ورنہ مذاہب نے یوں پیش کیا ہے کہ خدا سے بھی ڈر لگتا ہے۔ دیکھو نا، وہ اسلام خوف 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 خوف، وہ ایک چیز خوف خوف کر کے وہ نفسیاتی طور پہ قبر کا عذاب، موت کا عذاب، موت کا ڈر، خدا کا ڈر، دوزخ کا ڈر، مصیبتوں کا ڈر، تو بندہ گھبرا جاتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جس کا منہ جھلس جائے وہ جھاگ کو بھی پھوکے مار مار کے پیتا جی 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 جی۔ ہے، یہ ہے اس کا تو ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ محبت میں کون ڈرتا ہے، بلکہ محبت الفت، روحانیت محبت اور الفت ہے۔ یہ نکلا ہے صوفیزم، چاہنے والا، کہ وہ چاہت میں پھر وہ موت بھی پیچھے رہ جاتی ہے، موت کا خوف بھی۔
اور جب خدا کا پیار دیکھتا ہے تو وہ خود بھی پھر موت سے دور جانے کی آگے نکل جاتا ہے۔ تو ڈرو مت، میرے پاس آؤ، میں تمہارا سارا ڈر ختم کر دوں گا، کہ موت کا بھی ڈر ختم ہو جائے گا، خدا کا بھی، اور اس کا نام روحانیت ہے۔ جی جی حضور، بہت شکریہ جی۔ ہم اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ یہ ایک ممبر سوال کرتے ہیں، پاکستان سے ہیں یہ۔ یہ روح کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں کہ زاہد خان صاحب، روح کی اصل شکل جو ہے، کیا وہ وہی رہتی ہے، یا انسان کے اعمال سے انسان کی روح کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے؟ آپ کے ویڈیوز میں سنا کہ ارواح جو ہیں وہ موت کے بعد ان کی شکلیں بھوت جیسی لگتی ہیں، تو اس کا کیا حل ہے؟ کیا ان کی شکلیں بدل جائیں گی، یا ہمیشہ ہمیشہ ویسی ہی رہیں گی؟ اقبال کا ایک شعر ہے کہ یہ جو خاکی ہے، نہ یہ نوری ہے نہ ناری ہے، کچھ بھی نہیں۔ نوری جب بنتا ہے جب یہ خدا کا ہو جاتا ہے، تو اس کا حسن پھر حسین سے حسین تر ہوتا جاتا ہے، کیونکہ جتنا جتنا نور ملتا جائے گا، حسن کا نکھار جو ہے وہ بدلتا جاتا ہے۔ اور نہ یہ ناری ہے، کیونکہ جب آپ خدا سے دور چلے جائیں گے، دیکھا نا، آج اگر زمین جو ہے یہ گھوم رہی ہے سورج کے گرد، چاند گھوم رہا ہے زمین کے گرد، اگر یہ دور چلی جائے زمین، سیکنڈ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، تو یہ اس کا وجود برقرار نہیں رہے گا، اس زمین کا۔ نباتات ٹھنڈی پڑ جائیں گی، ہم ٹھنڈے پڑ جائیں گے، بس تھوڑا سا سورج ٹھنڈا پڑ جائے، ادھر سورج ٹھنڈا پڑے گا، ادھر ہم ٹھنڈے پڑ جائیں گے۔ جی، تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ حسن جو ہے جب یہ روشنی میں آتا ہے، اپنے جیون کا مقصد پورا کرتا ہے، تو اب وہ کہتے ہیں جو مذہب کی تعلیمات ہے وہ ایمان اور امال پہ ہے۔ جی، تو ایمان کو یہاں کہا گیا ہے باغ، باغیچہ کا، اور امال کو پانی کہا گیا۔ تو کوئی باغ پانی کے بغیر سرسبز نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ یہ تو بنیاد پڑتی ہے روح کے اندر، لیکن اعمال اگر محبت میں ہوں، اخلاق میں ہوں، تب وہ نوری بنتے ہیں، لیکن ورنہ پھر وہ ثواب بن جاتے ہیں۔ ثواب سے مراد یہ ہے، عالم برزخ میں گئے آپ کہ جی میں نے کیا تھا، مجھے واپس دو جو میری نیکی ہے، تو پھر وہاں پہنچ کر وہ ایمان اور وہ عمل، اس میں وہ نہ محبت آئی نہ اخلاق آئے۔ جی، تو پھر وہ جب کہتے ہیں نا مزدور کو مزدوری دی جاتی ہے اور بزنس کرنے والوں کو ان کا ثواب دیا جاتا ہے، تو جنتوں کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر جنتیں تو بہت آگے ہیں، تو اسے برزخ کہتے ہیں۔ لیکن نور وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے ایمان، عمل اور عنایات، صدق، محبت شروع، ورنہ یہ مشاہدہ نہیں ہوتا۔ تو بنیادی چیزیں انہوں نے کہا کہ جی امال سے پھر یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، امال سے آپ کو مزدوری ملے گی، یا جو کچھ کیا وہ ملے گا،
نور جب ملتا ہے جب جیون کا مقصد حاصل ہوتا ہے. جیسے ہندو کہتے ہیں گیان ثواب مل جائے گا، گیانی گیانی، کسی گیانی کو بلاؤ جی، ثواب مل جائے گا، عبادت. اور نروان جب ملتا ہے جب وہ کسی کا ہو گیا شخص. بس یہ اس میں تھوڑا سا فیصلہ کر لو کہ تم خدا کے ہو گئے تو ہنسی سے ہنسی تر ہوتے جاؤ گے نوروں میں. ورنہ مذہب لوگوں کے چہرے میں نے بگڑے ہوئے دیکھے، شکلیں بگڑی ہوئی ہیں، اور جیسے وہ ان کے ایمان بھی کیا تھے اور اعمال اس سے بھی گئے گزرے تھے. تو پھر تو بات بگڑ جاتی ہے، وہاں تک نہیں پہنچتا، پھر بس مزدوری ملتی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ملتا. اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر آدمی بدصورت ہوتا جاتا ہے، شیطانی چڑیل لگتا ہے، بھوت لگتا ہے. تو یہ سب دوری ہے نور سے جی. تو مذہب والوں نے سودے کر کر کے غلاموں کی طرح، یہاں تک انہوں نے سوچا یہ کہ چلو عالم برزخ تک ہی پہنچے گا. ہاں جی. تو جتنے مذہب ہیں یہ عالم برزخ تک ہی پہنچے ہوئے. تو یہ ہے اس کی تعریف، ڈیفینیشن جی. جی حضور بہت شکریہ جی. ہندوستان سے ایک ممبر ہے جی، یہ مسلمان ہے. یہ ماہ سیام، جی ماہ سیام پہ ان کا سوال ہے جی کہ زاہد خان صاحب، لیکن یہ آپ نے جی اس پہ تو کافی لیکچر ریکارڈ کروائے ہیں ماہ رمضان کے. تو ماہ رمضان کے دنوں میں جی وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی تعلیمات کے مطابق روزہ اور اس کی افادیت کیا ہے؟ کیا آپ روزے کے حوالے سے تعلیمات دیتے ہیں، یا روزے کی اقسام پر آپ نے کوئی وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں جی کہ کیا آپ روزے پہ کوئی بات کرتے ہیں، یا آپ کے مذہب میں، سوری، آپ کے مطلب نہیں ہے، ان کو بتاؤ. تعلیمات میں روزہ ہے، لیکن اس پہ آپ نے اتوار کو بھی بیان دیا تھا، تو یا- وہ سکتے ہیں جی. مختصر بیان کر دیتا ہوں جی جی. پھر. روزہ، عمل، قربانیاں، یہ سب چیز روح کی ورزش ہے، ایکسرسائز ہے. اس کو یوں سمجھ لیں کہ آپ فٹنس کرنے جاتے ہیں ٹھیک، تو وہاں صرف ہاتھوں کی فٹنس نہیں ہے، پیٹ کی فٹنس، چھاتی کی بھی فٹنس ہے، لاتوں کی بھی فٹنس ہے، ہر جسم کے مسل کی فٹنس ہے. تو عبادات جو ہیں، جیسے روزے کی ہم تعریف کرتے ہیں، جب آپ بھوک برداشت کرتے ہیں تو جسم کمزور ہو جاتا ہے، اور روحانیت، روح جو ہے وہ طاقتور ہو جاتی ہے. تو پھر جسم جو ہے وہ روزے میں اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ اس کو کوئی برا کام کرنے کو دل نہیں کرتا، کرے گا تو وہ افطار کر کے کرے گا. ہاں جی. تو افطار کر کے پھر جان میں جان آئے گی تو سوچے گا. لہذا کہتے ہیں کہ جی ماہ رمضان میں شیطان قید ہو جاتا. نہیں، شیطان قید نہیں ہوتا، تم قید ہو جاتے، کیونکہ تمہاری جان چلی جاتی ہے روزے سے. بلکہ تم کام بھی کوئی نہیں کرتے، لم لیٹ پڑ جاتے ہو تم، اور انتظار کرتے ہو روزے کا کھلنے کا. ہے جی. تو آدھا دن تو تم ویسے سوتے رہتے ہو کہ روزہ کب کھلے گا جی. تو وہ ایک شخص تھا، وہ جب افطاری ہوتی، وہ روزہ کھلتا تو سب سے آگے، تو لوگوں کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ روزہ نہیں رکھتا. ہے جی. تو پکڑ لیا کہ انہوں نے کہا روزہ رکھتا نہیں ہے، جب کھلنے کا وقت آتا سب سے آگے.
उसने कहा चलो एक गुनाह तो मैं करता हूँ कि नहीं रखता, लेकिन दूसरा सवाब बनाना चाहता हूँ खोलने से, तुम वो भी नहीं करने देते मुझे, है? चलो नहीं रखा, भाई आधा सवाब तो मुझे लेने दो, खुद रह होगा मेरा, जी कि मैं अफ्तारी के वक्त सबसे आके हूँ। तो हर ज़कात देना, रोज़ा रखना, हज करना, हर चीज़ जो तुम कर रहे हो, वो जिस्म की मुख्तलिफ एक्सरसाइज हैं कि उसको आदत, जैसे घोड़े को जो सही शहर सवार है वो घोड़े की वर्जिश कराता है, उसको सिखाता है, तब वो जो सरकश घोड़ा है वो अपने ऊपर बैठने देता है। किसी अनाड़ी को थोड़ी बैठने देगा वो लात मार के गिरा देगा वो तो ये नफ्स, ये जिस्म, ये सरकश घोड़ा है। लेकिन सारी जिंदगी इबादत ही की हमने, उन इबादत को आदत बना लिया, तो फिर हम अपने आप को मुर्दा कहें। फिर अगला कदम तो हमने रखा ही नहीं। अगला कदम जो है इबादत के बाद फल है। देखना, आप एक दरख्त है, मैं इंतजार करता हूँ एक दरख्त का कि इसका फल क्या होगा, उसका फल ही नहीं लगता। तो हर दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, ये केले का है, ये अमरूद का है, ये। तो फल जो है वो मोहब्बत इलाही है। जैसे मजहबी जुबान में कहा जाता है कि खुदा की जात जन्नतों में वो जो दाखिल होंगे उनके खेले का छिलका खुद उतारेगी। मुराद क्या है? मुराद ये है, वो देखेगी कि कितना मीठा है। हर फल को खुदा की जात चख कर देखेगी, इसने ये कुर्बानियां दी थी, इसका फल क्या है, इसने अपना जीवन दे दिया, इसका फल क्या है, इसने सब्र किया इसका। तो ये एक्सरसाइज है, लेकिन वो मजमून पूरा नहीं होता इबादत का जब तक इंसान वो फल ना लगे। ये है मुराद। मैंने रोजे को और साथ साथ और चीजों को भी मिला दिया। जी। जी जी, बहुत शुक्रिया हुजूर। ये हमारे एक मेंबर हैं जी, साउथ अफ्रीका से। इनका सवाल है, एक क्रिश्चियन दोस्त के पास गए जी और उन्होंने हक ताला की तस्वीर दिखाई जी। फरमाते हैं कि मैंने एक दोस्त को हक ताला की पेंटिंग्स दिखाई और उसे कहा कि इस तस्वीर की तरफ देख, ये गॉड की तस्वीर है, क्रिएटर। वो औरत तस्वीर को देख के तो डर गई और दूर हो गई। उसने कहा ये तस्वीर मुझे अपनी तरफ खींचती है। हम्म। तो जब उसको तालीमात दिखाई गई, बताया गया कि ये हक ताला की तस्वीर है, मसीह ज़मान जाहिद खान साहब की तालीमात हैं, खुदा से मिलते हैं और ये पेंटिंग खुदा की, ये जब उसको बताया गया तो उसने जीसस से दुआ मांगनी शुरू कर दी, आंखें बंद करके। तो वो कहते हैं कि जीसस से दुआ मांगनी शुरू कर दी, जबकि उस औरत का खुद एक दावा है कि वो अरवाह को देख सकती है, हम्म। अरवाह को सुन सकती है, हम्म। और फरिश्तों से वो हम कलामी करती है। हम्म। तो जाहिद खान साहब से ये सवाल है कि ऐसी खातून की जो कि रूहानी तौर पर बीना भी है, उसको कैसे तालीमात दी जाए, उसकी कैसी रहनुमाई की जाए, तो इस बारे में वजाहत फरमा दें जी। माफी चाहूंगा, ये जो खातून है ये क्रिश्चियन प्रीस्ट हैं, चर्चिज में जाती हैं और ये तबलीग करती हैं क्रिश्चियनिटी की। जी। इसने ईसा को भी नहीं देखा, इस औरत ने। मतलब पूछेंगे कि वो क्या क्या लगता है, उसके खशोखश पूछ लें। तो ये चीज चीज या मोहम्मद मोहम्मद या बुद्ध बुद्ध कहने वाले, ये सब अंधे हैं। अंधे को अंधा राह दिखाएगा दोनों गले में जाके। समझे?
اب یہ جو ہمارے ممبر گئے وہاں پہ کہ یہ خدا ہے، تو یہ کشش تجھے، اگر تیرا چیز ایسا ہی ہے تو یہ تصویر تجھے کیوں کشش کھینچتی ہے؟ یہ بھی تو سوال کرو نا اس سے. جی تیرا عیسیٰ اتنا بڑا ہے تو یہ کشش کیوں کھینچتی ہے تجھے خدا کی تصویر؟ تو جواب جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ تو اپنے باپ کی بات کرتا تھا کہ کوئی نیک نہیں، میں بھی نیک نہیں، خدا ہے، وہی ہے. تو کہتا تھا کہ خدا سے دل لگاؤ. تو چیز کیوں کرتی ہے؟ ہم؟ تو اگلی دفعہ جائے تو اس کو یہ کہے کہ تیری زندگی کا مقصد چیزز ہے یا خدا ہے، پہلے یہ بتا. کیونکہ جو آیا تھا وہ تو خدا کی بات کرتا تھا، تو چیز کی بات کیوں کرتی؟ ہم؟ اور اگر تیرے پاس وقت ہے تو ایک دفعہ لائف آ جا اور مسیح سے ڈبیٹ کرتے ہیں، تاکہ تیری بائبل سے ہم تجھے ثابت کر دیں کہ چیزز نے کہا بہت ہوں گے جو کہیں گے خداوند خداوند. میں کہہ دوں گا کہ میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں بری روح، میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں، تو میرے نقش قدم پہ ہی نہیں چلے. وہ تو چلتا تھا نقش قدم پر خدا کے نقش پانے کو. تو اس کو اگر وہ نہیں، اب اس شخص کے پاس جو دکھائی اس کے پاس بھی علم نہیں ہوگا، اس کے پاس بھی روحانیت نہیں ہے. تو یہ وہ بات آ گئی دونوں اندھے. کیونکہ وہ بھی سوال کر سکتی نا کہ یہ کیا تیری خدا سے ملاقات ہوئی اس سے؟ پھر یا تو نے مشاہدہ الہی کی ہے؟ پھر یہ کیا کہے گا؟ دیکھ، اس کی آگے تصویر لکھی ہوئی ہے، لگائی ہوئی ہے، تو بات بنتی نہیں. تو اسے کہو کہ اگر وہ ثابت کر دے جو ہمارے بانی ہیں کہ عیسی زندگی کا مقصد ہے، تو ہم بھی چیز کہنا شروع کر دیں. ہمیں کیا؟ لیکن آئے تو صحیح. اور باقی یہ تعلیم کیسے سمجھائے گا اسے؟ اگر کتاب رکھتا تو وہ کہہ دے گی کہ میں نہیں پڑھتی. پھر بتائے نا آپ نے کہاں سے شروع کرے؟ جی وہ گئے وہ کہتے میں نہیں پڑھتی، میرے پاس بائبل ہے. ہاں؟ تو ایک مسلمان کا مناظرہ ہو گیا عیسائی سے. تو عیسائی نے فوراً اپنی بائبل کھولی. تو مسلمان نے کہا کہ اس نے اپنی بائبل کھول لی. مسلمان نے، اس نے کہا تیری بائبل میری بائبل جیسی نہیں ہے. اس نے کہا کیوں؟ اچھا انہوں نے کہا پڑھ کے بتا. پہلا جینی سے کہا پڑھ. اس نے الف لام میم پڑھنی شروع کر دی. انہوں نے کہا یہ تو میری کتاب میں نہیں بائبل. اس نے کہا جو تیرا جنسی ہے وہ میری کتاب میں نہیں. وہیں فیصلہ ہو گیا. انہوں نے کہا میں تو قرآن سے ڈبیٹ نہیں کروں گا. انہوں نے کہا میں بائبل سے ڈبیٹ نہیں کروں گا. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے. دونوں دفعہ ہو گئے ایک دوسرے سے. تو ہم تو کہتے ہیں تمہاری بائبل سے ہی کریں گے. اس کو دعوت دے دے کہ ایک شخص ہے جو ملاتا ہے، لیکن پہلے یہ تو بتا دے کہ تیری کشش کیوں، کھینچتے کیوں ہے؟ کہ ذرا بتا تو صحیح ہمیں. اس کا جواب یہی ہے. جی حضور، بہت شکریہ جی. یہ میں تھوڑا سا یہاں پہ حضور آپ کے علم سے مشاہدے سے تو نہیں مماثلت کسی بات کی، لیکن میں کرسچن چرچز میں گیا ہوں، ان میں رہا ہوں بہت سال، ان کمیونٹیز میں. تو اکثر و بیشتر یہ سیلف ہیپنوٹائز کرتے ہیں خود کو، جی. اور وہ خود وہ ٹنگز کی وہ ان کی پریکٹس ہوتی ہے بولنے کی، بڑبڑانے کی، اور خود کو ایسا جیسے کہ ان کے اندر فرشتہ آ کے بول رہا ہے، جو روح القدوس ان کے اندر آ گیا ہے.
हम्म, اور اس وقت ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ گرنا ہے تو کہاں گرنا ہے، پیچھے کون کھڑا ہے، دائیں کیا ہے بائیں کیا ہے، پورا ہوش ہوتا ہے، हम्म, اور بظاہر وہ ایک میریکل پرفارم کر رہے ہوتے ہیں۔ जी जी। تو بیسکلی ایک سیلف ہیپنوٹزم شعبدے بازی ہے جو میں نے دیکھی ہے تقریباً سینکڑوں چرچز میں۔ जी تو یہ ہمارے بھائی چرچز میں جاتے ہیں، ساؤتھ افریقہ کے ممبر جو ہیں، जी لیکن پریسٹ جو ہیں وہ بڑے ٹرکی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں اس بندے کے پاس کتنا نالج ہے، اس حساب سے اس کو जी जी जी। ڈیل کرتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے مشاہدہ الہی سے بتایا کہ میں خود بھی خدا کی ذات سے مل چکا ہوں، اور یہ हम्म تعلیمات ہیں تو مل سکتی ہو۔ لیکن اس سے جب انہوں نے جواب پوچھا کہ تو جو کشش بتا رہی ہے اس تصویر کی، اس کشش کا تو کیا بتاتی ہے، کیا کشش تھی وہ؟ تو یہ تصویر نے اگر اپنی طرف کھینچا ہے تو وہ کشش، وہ گریوٹی کیا تھی؟ یہ انہوں نے سے پوچھا۔ اس نے جواب نہیں دیا، صرف جیسس سے وہ اپنی زبان میں اس نے دعا کرنی شروع کر دی، اور ایک اور عورت کو بھی لے کے آئی۔ अच्छा योवा विटनेस होंगे भी शायद। یقیناً یقیناً وہ اس نے بھی دیکھا، اس نے کہا کہ آئی آلسو فیل سم تھنگ ان دس پکچر، हम्म, سم تھنگ از ہیپننگ ود دس پکچر۔ हम्म, لیکن وہ جو دیوار تھی ان کے پاس، وہ یہی ان کا، ہمارے ممبر کا سوال تھا کہ وہ جیسس کے اس کانسیپٹ کو اتنی مضبوطی سے پکڑا ہوا انہوں نے کہ سامنے سے خدا کی تصویر کشش کر بھی رہی ہے ان پہ، دل مائل ہو بھی رہا ہے، हम्म, سچائی ایسے بتا رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے، हम्म, پھر بھی وہ ان کے اندر حوصلہ کرج نہیں آ رہا کہ ہم کیسے اس نئی چیز کو ایکسیپٹ کر لیں جس کا ہم نے آج تک سنا ہی نہیں۔ जी जी تو یہ ان کا سوال تھا، آپ نے اس پہ گائیڈنس دے دی جی، تو یہ پروگرام وہ سن لیں گے۔ जी। ये जब फरिश्तों की जुबान बोलते हैं ना फिर आगे पीछे गिरते भी हैं ये। इनमें से जो इनका उस्ताद है ना आगे पीछे गिरने का, उसे मैं दावत देता हूँ 1,000 यूरो की, कि मेरे सामने आके गिरे फरिश्तों की जुबान बोल के। मैं उसको, ये माइन राइन दरिया है, उसका पुल ऐसा है कि एक जगह पे ना आगे गिरे तो तब दरिया में, पीछे गिरे तब दरिया में, दाएं गिरे तब और बाएं गिरे तब दरिया में। ले भी तू फरिश्तों की जुबान बोल के जिस कीमत में जाएगी, मैं मान जाऊंगा तुझ पे हाथ आया। और फरिश्ते से ये भी कह देना कि मुझे बचाना भी है। ठीक? तो वो एक ऐसा वो है जहां पे कोई पुल की प्रोटेक्शन नहीं। ले भाई तू फरिश्तों की जुबान बोलकर मशरिक गिर या मगरिब गिर, जनूब या शिमाल, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि तेरे हाल पे, तेरे वजूद में जुबान के बोल कर तू गिरेगा किस तरह, बस मैं ये देखना चाहता हूँ। गिर गया तो 1,000 रुपये, 1,000 यूरो ले। मैं आपको शर्त लगा के कहता हूँ, वो फरिश्तों की जुबानी भी भूल जाएगा। उसने थोड़ी सी आंख खोल के देखना, ये तो किसी तरह भी बचाव नहीं है, ना कोई पकड़ने वाला मुझे है। इधर गिरूं तब दरिया में, उधर गिरूं उससे गहरा, आगे गिरूं तो वो शिप आ रहे हैं, पीछे गिरूं तब भी मैं उधर, तो उसका सारा नशा दूर हो जाएगा। جی ये फरिश्तों की जुबान बोलने में है। इन्होंने क्या मजाक लगाया हुआ है। جی क्या جی कहूँ। جی آج کا آخری سوال ہے حضور، یہ ہمارے ایک دوست ہیں، یہ آ، صوفیزم سے ان کا تعلق ہے جی، اور پاکستان سے یہ کافی مشہور اسکالرس کے ساتھ بھی انہیں ان کے انٹرویوز آتے ہیں فیس بک پہ۔ تو یہ ان کا سوال ہے، زاہد خان صاحب، آپ سے سوال ہے کہ خدا نے آپ کو اس خدا نے آپ کو اس منصب کے لیے چنا ہے، یہ انگلش والی اردو ہے، مجھے پڑھنے میں تھوڑی دقت، معافی چاہتا ہوں۔ یہ خدا نے آپ کو منصب کے لیے چنا ہے، تو کیا آپ کے ساتھ دوسرے دس، یہ غلط انڈیا سے ہیں جی، ممبر صحیح نہیں لکھا۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر آپ کے ساتھ آپ کے مشن میں یہ
वो जी पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान में आपके जो लोग हैं, इंडिया पाकिस्तान में जो आपकी मूवमेंट चला रहे हैं, क्या वो भी आपके तरह रूहानी हैं, या आपने दीगर प्लेटफार्म्स को, ये लफ्ज़ नहीं किया जी, प्लेट आपने प्लेटफार्म हायर किए हुए हैं जिनको आप तालीमात देते हैं, और वो आपकी तालीमात दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं, जैसे मस्जिदों में या चर्चिज़ में। तो आपकी मूवमेंट के बारे में वो जानना चाहते हैं, उनको नॉलेज थोड़ा कम है, कि आप ये रूहानी इल्म जो है, तालीमात वो फैला रहे हैं, और आप खुद क्या कर रहे हैं, आपकी क्या मसरूफियत है, क्योंकि तालीमात तो आपको खुदा ने दे दी हैं, आप जर्मनी में सेटल हैं, आपकी लाइफ है, वहां पे जी रहे हैं। तो ये मिशन कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है, वो मिशन के बारे में ये सारा सवाल कर रहे हैं। मैं जर्मनी में, हॉलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, रोमानिया, हर जगह सफ़र करता हूँ। और जहाँ जहाँ हमारे मानने वाले हैं, नहीं भी मानने वाले, तभी मैं उनको लेक्चर देता हूँ। तो रूहानियत का, बल्कि अ, इंग्लैंड क्या, मैं अमेरिका जाके जहाँ जहाँ मेरी पहुँच है, ये मैं रूहानियत का पैगाम दे रहा हूँ। साथ मेरी जो मसरूफियात हैं, मैं क्वेश्चन आंसर होते हैं, सेमिनार होते हैं, फिर मैं किताबें लिखता हूँ, अपना मुशाहिदा, अपना सब्र बयान करता हूँ। मैं क्या क्या काम करता हूँ, मुझे तो बहुत कुछ करना पड़ता है। अब ये कि क्या सभी रूहानी है? सब तो रूहानी नहीं हो सकते कि सभी फर्स्ट क्लास में आए हुए हैं। ये तो हमारी मूवमेंट में रूहानी भी है, थोड़े रूहानी भी हैं, ज्यादा रूहानी भी हैं, और वो भी हैं जो कोशिश कर रहे हैं। सो इट इज ए रिलेटिव, ये एक रिश्ता है इनका। तो मैं तो हर जगह जाके, मेरी जिंदगी का सफर ये है कि मैं पूरी दुनिया में जाकर जो तालीमात दी गई हैं उसको मैं बयान करूं। और यही काम मेरे मेंबर भी कर रहे हैं, अपनी अपनी ताकत के मुताबिक। ठीक। तो ये जॉब मिल गई होगा इनको। हाँ जी जरूर, मैं यहाँ से दरख्वास्त करूंगा सभी हमारे लिसनर्स को, खासतौर पे इंडिया से हमारे जो सवालात भेजते हैं भाई हमारे जितने भी बहन भाई हैं, वो इंग्लिश का पैगाम प्लीज़ इंग्लिश में लिखें। वो अगर हिंदी में है तो वो भी लिख दें, हम उसको ट्रांसलेट कर लेंगे, या बेहतर है ऑडियो में पैगाम भेज दें, उनको सुनने में समझना आसान हो जाता है, और वो सवाल हम हजूर के सामने फॉरवर्ड भी कर सकते हैं मैं ये। बल्कि इनको कह दो कि वो जब मैं हैंडी ऑन करूंगा, उसमें बोल के पैगाम दे। ये रोमन उर्दू मेरी समझ से बाहर है। ठीक? जी जी। और अगर ये रोमन उर्दू में लिखेंगे तो मैं सवाल का जवाब नहीं देता। जब मुझे सवाल ही की समझ नहीं लग रही तो मैं जवाब क्या दूंगा? जी जी बेशक, वो तो इतनी दिक्कत होती है उसको पढ़ने में कि वो लफ्ज़ क्या लिख बोल रहे हैं। बोल के सवाल करें प्लीज। जी, ऑडियो में सवाल तो सभी ब्रादरान से दरख्वास्त है, आसानी हो जाए। सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है तो प्लीज़ ऑडियो में सवालात भेज दिया करें, जी तो जी उन एक से ज़्यादा दफ़ा सुना भी जा सकता है कि जी आप जी। क्या पूछ रहे हैं। या फिर अगर उर्दू में भेजने हैं तो सही उर्दू में लिख के भेजिए। जी ठीक है। जी हजूर जी, हमारे आज का आखिरी प्रोग्राम था, सवाल था। तो इस प्रोग्राम को हम कंक्लूड करते हैं इन अल्फाज के साथ के जनाब मसीह ज़मा, खुदा के दिल, आज के दौर के नए आदम हज़रत जाहिद खान हुजूर, आपकी तशरीफ़ आवरी, उसे रूहानी रहनुमाई के लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। सभी सामीन नाज़रीन का शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में मुय्यना वक्त पे दोबारा मुलाकात होगी। आप सब पर खुदा की सलामती जी, खुदा हाफिज़।